السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ہدانا الی صراط مستقیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وامتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد۔ قابل احترام دوستوں، بزرگوں، میرے بھائیوں اور معزز مستورات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بڑے مختصر عرصے کے لیے بھیجا ہے، بڑا تھوڑا وقت ہے، اور بھیجا ہے ہمیں آخرت بنانے کے لیے۔ یہ دنیا کی زندگی اصل نہیں ہے، یہ اصلی نہیں ہے، یہ عارضی ہے، مختصر ہے، بہت تھوڑی ہے۔ اصل زندگی موت کے بعد آئے گی، وہ ہمیشہ کی ہوگی، کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس کی تیاری یہ کرنی ہے یہاں۔ یہ کسی کے پاس 10 سال ہیں، کسی کے پاس 5 سال ہیں، کسی کے بعد 20 30 40 50 70 80 90 100، بس۔ اور یہ وقت یوں گزرتا ہے، بہت ہی بڑا دھوکہ ہے، یہ فٹافٹ گزر رہا ہے، فٹافٹ۔ آپ اگر غور کرنے والے کو بات سمجھ آتی ہے، جو آدمی جس پہ غور کرے گا اسے بات سمجھ آ جائے گی۔ ابھی کل یہاں پچھلا جمعہ تھا، میں جمعے میں بات کر رہا تھا، آج اگلا جمعہ آ گیا۔ ابھی رمضان کر رہے تھے، رمضان چلا بھی گیا۔ پچھلے سال حج کی تیاریاں کر رہے تھے، حج پہ جا رہے ہیں، حج پھر آ گیا۔ ابھی کل کی بات ہے، میری شادی ہوئی تھی، آج بچوں کی شادیاں ہو رہی ہیں۔ ابھی کل میں نے زندگی کا آغاز شروع کیا تھا، یہ تو ختم ہو گیا، یہ تو ایک دم ختم ہو رہا ہے۔ اور جو لوگ جس دن مر جاتے ہیں، جو جس دن مر جاتا ہے، اس سے پوچھا جائے ہاں جی کیا خیال ہے آپ کا، کتنا رہے ہیں، کچھ نہیں۔ اس لیے قرآن یہ نقشہ کھینچتا ہے، قرآن نقشہ کھینچ کے بتاتا ہے کہ اللہ قیامت دن پوچھیں گے کہ کتنا رہ کے آئے ہو دنیا میں۔ وہ کہے گا یا اللہ 1 دن یا آدھا دن یا اس سے بھی کچھ کم، 1 آدھے دن سے بھی کم۔ اور حدیث پاک میں اور بات آتی ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے دنیا میں بہت زیادہ عیاشی کی ہوگی نا، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو کہیں گے کہ اس کو ایک جہنم کے اندر سے ایک سیکنڈ کے لیے نکال کے لاؤ۔ تو جہنم کو جب دیکھے گا نا تو اسے پوچھا جائے گا ہاں جی آپ نے دنیا میں کتنی عیاشی کی تھی؟ تو وہ جہنم کو صرف دیکھ کے کہے گا یا اللہ مجھے تیری عزت کی قسم، میں نے دنیا میں کوئی عیاشی نہیں کی، مجھے کچھ پتہ نہیں۔ اور جس نے دنیا میں یہ زندگی، یہ والی زندگی اپنی خواہشات کو دبا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق گزاری ہوگی، اور قسم پرسی میں گزاری ہوگی، مشکل میں گزاری ہوگی، اسے اللہ کہیں گے فرشتوں کو کہ اس کو جنت کے اندر سے ایک چکر لگا کے لاؤ 1 سیکنڈ کے لیے۔ جب اسے یوں لکھایا جائے گا تو اسے اللہ پوچھیں گے کہ تم نے دنیا میں کتنی مشکل گزاری، کتنی مشکلیں دیکھی؟ وہ کہے گا یا اللہ تیری عزت کی قسم میں نے دنیا میں کوئی مشکل دیکھی نہیں۔ میرے دوستو یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے۔
یہ دنیا کی زندگی میں قسم کھا کے کہتا ہوں یہ اس قابل ہی نہیں ہے. پہلے بھی اس بات کی سمجھ تھی لیکن اتنی سمجھ نہیں آئی تھی. جب سے یہ کرونا آیا نا اس نے یہ بالکل سمجھا دیا ہے کہ یہ تو اس قابل ہی نہیں زندگی کہ اس کے لیے اپنی آخرت تباہ کر لی جائے. یہ تو اس قابل نہیں ہے, اس کی تو ورتھ ہی نہیں, تو کوئی ورتھ لیس زندگی ہے. یہاں ہے کیا؟ جن پہ اللہ کرونا کوئی ایسی بیماری ہے نہیں. اللہ نے بیماری سے زیادہ خوف طاری کیا ہے, خوف. اور یہ اللہ نے کیا ہے, امریکہ نے نہیں کیا, یاد رکھنا. یہ کسی نے اپنی استادی چلاکی نہیں لگائی, اللہ نے کیا ہے, اللہ نے. اور اللہ نے فیل نہیں کیا, سب کچھ فیل نہیں کیا, سب کچھ فیل ہو گیا. سارا WHO فیل. آج کچھ کہتے ہیں کل کچھ کہتے ہیں, آج کچھ کہتے ہیں کل. شروع میں کچھ کہہ رہے تھے, بعد میں کچھ کہہ رہے تھے. کتنے لوگ میرے آپ کے سامنے ہوں گے کہ جن کو پہلے کہتے, مجھے ابھی کسی کے انتقال پہ میں گیا تھا, وہ اس کا انتقال ہو گیا, انتقال پہ کھڑا تھا, تو اس نے مجھے کہا کہ نہیں کھانسی نہ لگتا ہے کرونا دوسرے میں. میں نے کہا جھوٹ ہے, کھانسی سے نہیں لگتا, کیونکہ کھانسی سے اگر لگتا تو جس خامت کو لگا بیوی کو بھی لگے. میرے سامنے 4-5 ایسے میاں بیوی ہیں جن کی بیوی کو کرونا ہوا, خامت کو نہیں ہوا, خامت کو ہوا بیوی کو نہیں ہوا, بیوی کو ہوا بچوں کو نہیں ہوا, گھر میں کسی کو نہیں ہوا. کتنے لوگ سامنے پہلے کچھ کہہ رہے تھے, پھر کچھ کہہ رہے تھے, پھر کچھ کہہ رہے تھے, سب فیل. یہ اللہ دکھا ہی رہے ہیں کہ تمہاری عقل سمجھے ہیں ہی کچھ نہیں, تم کس چکر میں ہو. تم وہ زندگی گزارو جو تمہیں کہا جا رہا ہے. تمہارے پاس ایک خوبصورت زندگی لے کے آئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس زندگی کو ٹھکرا کے تم اس زندگی کے لیے ٹھکرا رہے, اس کو کیا کرتے ہو, کیا کر لو گے یہاں. یہ اللہ نے اس میں بے مزہ کر دی ہر چیز. کھابے کھانے والوں کو روٹی اچھی نہیں لگ رہی, جو خوراکیں کھا رہے تھے وہ کہیں یار دل ہی نہیں, روٹی تو دل ہی اٹھ گیا. جو بدماشیاں کر رہے تھے ان کا بدماشیوں نے دل اٹھ گیا. وہ مجھے میرا ایک دوست اداکار تھا, نام نہیں لیتا اس کا, جہاز میں بیٹھے نا, وہ جہاز سے بڑا اس کو فوبیا تھا, جہاز کا فوبیا تھا, تو جہاز میں بیٹھتے ہی نہیں تھا. تو کوئی ڈرامہ باہر کرنا پڑا تو اس نے کہا, اب اس نے پیسے بہت زیادہ مل رہے تھے, اس نے کہا چلو چلے. اب جہاز میں بیٹھ گیا, کہہ رہا میں جہاز میں بیٹھ گیا. اب تھا بہت مشہور آدمی, جہاز میں بیٹھا تو جس کے ساتھ کہتا میری سیٹ آئی نا, وہ کوئی کرسچن لڑکی تھی. اب وہ کرسچن لڑکی بھی بڑی خوبصورت سی تھی. اب میں ساتھ بیٹھا, اس نے مجھے پہچان کے کہا کہ سر آپ کیسے ہیں, کہاں جا رہے ہیں. باتیں شروع ہو گئی. اب باتیں شروع ہو کے آگے کو چلی گئی, باتیں جس طرح جاتی ہوتی ہیں, باتیں آگے کی طرف چلی گئی. اب یہ گفتگو میٹھی میٹھی کرنے لگ گئے. کہہ رہا میٹھی میٹھی گفتگو شروع ہو گئی. اب جب میٹھی گفتگو شروع ہوئی نا تو ایک دم جہاز نے یوں کر کے کیا, تو ایک دم اعلان ہوا, پائلٹ نے اعلان کیا کہ فیسن یور سیٹ بیلٹس. تو ایک دم سیٹ بیلٹ جب باندھی. اب یہ پہلے فوبیا تھا اس کو, اس نے ایک دم سیٹ بیلٹ باندھ کے نا آپ کو بڑھنا شروع کر دیا. وہ لڑکی اس نے کہا کہ سر کیا بات ہے, کیا کہنا, وہ چپ کر, جو تینوں آندا پڑھ بس, میرے نہ گل نہ کر. کیونکہ میرے دوستو موت کرتے ہیں نا, تو سارے کہتے ہیں وہ ایک دن ماری جانا ہے, اسی کڑا رہنا ہے, چلے جانا ہے. تو جس دن اس کو کہا جائے نا کہ آج آپ کی موت آنے لگی ہے, تو پھر پوچھنا موت کیوں دی, یہ زندگی بے مزہ کیوں ہوئی ہے, کس بات پہ بے مزہ ہو گئی, کس بات پہ کھانے اچھے نہیں لگ رہے, کس بات پہ بدماشیاں اچھی نہیں لگ رہی, کس بات, کیا ہوا. کیونکہ یہ خطرہ پڑے گا کہ ماری نہ جائیے, کتے مر نہ جائیے.
یہ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو. حدیث سمجھ آئی؟ یہ والی حدیث سمجھ آئی؟ اس کا مفہوم ہے لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو. جس کے سامنے موت ہوگی میرے دوستو، اسے کھانے اچھے لگیں گے، اسے بدماشی اچھی لگے گی، وہ لوگوں کے پیسے ہڑپ کرے گا، وہ لوگوں پہ ظلم کرے گا، ایسے بھی مار لا ادھر بھی مار لا، مارے گا کسی کے؟ وہ تو کہے گا جسے دینے دو دے دو. کیونکہ موت سامنے نہیں تھی، اللہ نے سامنے موت کر دی. یہ موت اگر ہمیشہ سامنے رہے تو مسئلہ ختم ہو جائے. اس کی باتیں کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی خوبصورت زندگی سکھائی تھی کہ یہ زندگی ہے، اس کو یوں گزارا. محبتیں بانٹو، لوگوں سے خیر کے معاملے کرو، لوگوں پہ رحم کرو، لوگوں سے درگزر کا معاملہ کرو، ماں باپ سے اچھا سلوک کرو، بہن بھائیوں سے اچھا سلوک کرو، رشتہ داروں سے اچھی طرح ملو، لوگوں سے میٹھے بول بولو، لوگوں سے میٹھے بول بولو، میٹھا بول بولنا سیکھو. میٹھا بول. کل میں قرآن پڑھ رہا تھا، عجیب بات. میں نے حالانکہ اتنی دیر سے آج مجھے اتنے 30 سال کے قریب ہونے لگے ہیں تبلیغ میں لگے ہوئے، لیکن میں نے یہ والی بات میں آج تک نہیں سنی جو کل میں نے پڑھی. آپ کو بھی شیئر کرتا ہوں. سبحان اللہ، کیا بات ہے. ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے پہ بڑی میں نے آیتیں بھی سنی، آپ نے بھی سنی، حدیثیں بھی سنی، لیکن یہ جو میں آج آپ کو سنانے لگا ہوں یہ آپ نے پہلے نہیں سنی. میں نے نہیں سنی تھی. اللہ نے 2 نبیوں کی تعریف کی قرآن میں، 2 نبیوں کی تعریف کی، ایک یحییٰ علیہ السلام اور ایک عیسیٰ علیہ السلام. ان کی تعریف کیا کی اور داد کیا دی. داد ایسی دی کہ ایسی داد کسی نے دی نہیں ہوگی. دیکھو صاحب، ایسی داد نہیں کسی نے دی ہوگی جیسے اللہ نے داد دی. کس بات پہ داد دی؟ یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ یحییٰ، جب مفہوم بیان کروں میں قرآن کا، اس جگہ مولوی نے مجھے پکڑ لے. مفہوم میں اس لیے بیان کرتا ہوں کہ اعتراض نہ کرے گا. مفہوم کیا؟ اللہ نے کہا کہ یحییٰ علیہ السلام بڑا خوبصورت آدمی تھا، بڑا شاندار آدمی تھا. کیا شاندار تھا؟ کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرتا تھا. وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا؟ آگے اس کی تفسیر کیا بیان کی؟ اچھا سلوک کیا کرتا تھا؟ اچھا سلوک یہ کرتا تھا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کبھی اس کا لہجہ ہارش نہیں ہوتا تھا. سخت لہجے میں ماں باپ سے کبھی بات نہیں کرتا تھا. پھر ایکسپریشن بھی سخت نہیں تھا، گفتگو بھی نرم. بعض اوقات آدمی گفتگو نرم ہوتی ہے، ایکسپریشن سے وہ غصہ کر رہا ہوتا ہے، ایکسپریشن بتا رہے ہوتے ہیں کہ انہوں غصہ ہے. تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ گفتگو بھی نرم تھی، ایکسپریشن بھی نرم تھا. سبحان اللہ. گفتگو بھی نرم، ایکسپریشن بھی نرم، اور زبان، رویہ بھی نرم. دیکھو کتنا کھول کے اللہ نے بیان کیا ہے، کیسی کھول کے بات بیان کی ہے. نرم گفتگو، رویہ نرم، ایکسپریشن بھی نرم. جھک کے اپنے ماں باپ کے ساتھ یہ معاملہ کرتا تھا. تو اللہ نے کیا کہا؟ اس بات پہ کہا سلام علیہ، سلام علیہ ولد، کہ جس دن وہ پیدا ہوا اس دن کو سلام. ما یموت، اور جس دن وہ مرے گا اس کے مرنے والے دن کو سلام. یوم یبعث حیا، اور جس دن اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اس دن کو سلام. مزہ آیا؟ تین دادے دی اللہ پاک نے کہ جس دن وہ پیدا ہوا اس دن کو سلام.
جس دن وہ مرے گا اس دن کو سلام، جس دن دوبارہ زندہ ہوگا اس دن کو بھی سلام۔ کس وجہ سے؟ کہ وہ ماں باپ کے ساتھ اس کا ایکسپریشن بڑا اچھا تھا، بولتا بڑا اچھا تھا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی یہی کہا، عیسیٰ علیہ السلام کو کہا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی صرف والدہ تھی، تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کے ساتھ ایسا تھا کہ اس کے دل کے اندر بھی محبت تھی ماں کی، خالی ایکسپریشن نہیں تھا، دل میں بھی اس کی محبت تھی ماں باپ۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی یہی کہا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام سے کہلوایا کہ عیسیٰ علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں کہ میرے پیدا ہونے کے دن پہ سلام، میری موت والے دن پہ سلام، میں دوبارہ اٹھوں گا اس پہ سلام۔ اور یہ سلام میرے دوستو ہر اس کے لیے ہے جو اپنی ماں باپ کے ساتھ یہ تین معاملے کرے گا، جو اپنے والدین کے ساتھ اپنا ایکسپریشن، اپنا بول، اپنا لہجہ میٹھا رکھے گا، اس کو اللہ کے یہ تین سلام ہے۔ یہ کل میں نے قرآن میں پڑھا تو میرا دل ایسا ہو گیا، میں نے کہا کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے۔ مجھے اس وقت پتہ چلا جب ماں باپ ہی نہیں رہے۔ تو جن کے زندہ ہیں وہ آج سے نیت کر لو کہ آج کے بعد ہم نے یہ تین کام کرنے ہیں جی۔ اور جن کے زندہ نہیں ہیں وہ ان کے ماں باپ کے رشتہ داروں سے اچھا معاملہ کرو، جن کی خالہ ہے، جن کی پھپھی ہے، جن کی چاچا ہیں، ان سے اچھا معاملہ کرو، اللہ ان پہ بھی اجر دے دے گا۔ اور نہیں کوئی نہیں ہے تو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرو، روز ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھو۔ یہ کتنی خوبصورت زندگی ہے، ذرا بتاؤ کیا زندگی ہے جو اللہ نے بھیجی ہے نبی کے ذریعے۔ یہ زندگی چھوڑ کے ہم دنیا میں رولتے پھر رہے ہیں۔ اگر یہ زندگی پہ آ جائیں، یہ کرونا کا میں سمجھتا ہوں پیغام ہے اللہ کی طرف سے، یہ کرونا کا کہ یہ زندگی تھی یار، کیا کر رہے ہو؟ تمہارے پاس اتنی خوبصورت زندگی تھی تو تم نے چھوڑ دی۔ ایک دوسرے کو کہو یہ بات۔ مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے خدا کی قسم، میں آپ کو کیا بتاؤں، مجھے اتنا صدمہ ہوتا ہے کہ مسجد میں نماز پڑھنے جاتا ہوں، نوجوان لڑکے باہر کھڑے ہیں، وہ پانوں سگریٹوں کی دکان پہ کھڑے ہوتے ہیں، سامنے مسجد اذان ہو رہی، نہیں گئے نماز کے لیے۔ اس وقت لوگوں کے اس وقت یہ ٹائم ہے، لوگوں کو سمجھاؤ یہ بات کہ خدا کا واسطہ کچھ بھی نہیں ہے یہ۔ ابھی بھی نماز نہیں پڑھو گے پھر کب پڑھو گے؟ ابھی بھی اللہ کی بات نہیں مانو گے کب مانو گے؟ ابھی بھی اپنا بول ٹھیک نہیں کرو گے کب کرو گے؟ ابھی بھی رشوت نہیں چھوڑو گے، ابھی بھی دھوکہ فراڈ نہیں چھوڑو گے، کب چھوڑو گے؟ اب بھی نہیں چھوڑو گے۔ خدا پاک کی قسم، ضرورتوں کے پورا کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ ضرورتیں اللہ پوری کرتے ہیں تو ہوتی ہیں، یاد رکھنا۔ جس کی اللہ ضرورت پوری نہیں کرے گا اس کی کوئی نہیں کر سکتا، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ اللہ سے تعلق بناؤ، جو اللہ سے تعلق بنا لے گا اس کے سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے، اور مسائل کا حل اللہ، اور لوگوں کو اللہ سے جوڑو۔ یہ جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں، سیاسی لوگ کہتے ہیں ہم آپ کے مسئلے حل کر دیں گے، انشاءاللہ یہ ہماری گورنمنٹ آئے گی ہم آپ کے مسئلے حل کریں گے۔ ان سے بڑا فراڈیا کوئی نہیں ہے جو یہ کہہ رہے مسئلے حل کروں گا، اور تم اپنے مسئلے حل نہیں کر سکتے، تم نے کسی کے مسئلے کیا حل کرنے ہیں؟ اپنے تو حل کرو پہلے۔ کوئی کسی کے مسئلے حل نہیں کر سکتا، کسی سے امید نہ لگاؤ، اللہ ہی سے امید لگاؤ، اللہ ہی سے۔ یہ تو وقت ہے دعا مانگنی سیکھنے کا وقت ہے کہ دعا مانگنی سیکھو، خدا کے لیے صلاۃ الحاجت پڑھنا سیکھو، صلاۃ الحاجت پڑھنا سیکھو۔ وقت ہی وقت ہے، آج کل وقت ہے، روزانہ یہ صلاۃ الحاجت پڑھو، پھر دیکھنا اللہ کیسے اس کے اثرات کیسے دکھاتا ہے۔ وہ جو مولانا مدنی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو صلاۃ الحاجت بتائی ہے نا، وہ حاجت اس کی نماز پڑھنے کے لیے بتائی ہے کہ 4 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھو، 4 رکعت نماز، اس میں پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 100 دفعہ پڑھو. پھر دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین یہ 100 دفعہ پڑھو. پھر اتحیات میں بیٹھو، پھر کھڑے ہو تو پھر تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ اس کو 100 دفعہ پڑھو. پھر چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر یہ 100 دفعہ پڑھو. اس کے بعد اتحیات بیٹھو، سلام پھیرو، سلام پھیر کے بعد سجدہ کرو اور اللہ سے کہو رب انی، یا اللہ رب انی، وہ جو ان کی دعا ہے اس کی نوح علیہ السلام کی، انی مغلوب فانتصر، رب انی مغلوب فانتصر، رب انی مغلوب فانتصر، یا اللہ ہار گئے ہم، اللہ ہار گئے. یہ 100 دفعہ پڑھو اور پھر اٹھ کے اللہ سے دعا مانگو. یہ نماز پڑھنی سیکھو میرے دوستو. جو یہ نماز پڑھ کے اللہ سے جو مانگے گا اللہ کو دینا پڑے گا، دینا پڑے گا اللہ کو. اللہ کا وعدہ ہے دے کے دکھاؤں گا، مانگو تو صحیح. یہ ساری جو 5 دعائیں نے بتائی، اس میں 5 دعائیں ہیں، 5 کی 5 وہ دعائیں ہیں جو قرآن کی دعائیں ہیں جو ہر نبی نے اللہ سے مانگی ہیں. جب نبیوں پہ برا وقت آیا تو انہوں نے یہ دعا مانگی. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں دعا مانگی، ایوب علیہ السلام نے بیماری میں دعا مانگی، نوح علیہ السلام نے دعا مانگی. یہ سب نبیوں کی دعائیں ہیں. یہ سیکھو یار. کب کرو گے یہ کب پڑھو گے؟ اگر یقین کرو ایک معقول سی تعداد مسلمانوں کی ایک معقول تعداد اگر اس صلاۃ الحاجت کو مسلمانوں کی ایک معقول تعداد اس صلاۃ الحاجت کو روزانہ پڑھنا شروع کر دے، اگر روزانہ پڑھنا شروع کر کے اللہ سے دعا مانگے، خدا کی قسم یہ دنوں میں بیماری ختم ہو جائے. یہ تو دیکھ لیا نا کہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، کوئی نہیں کر سکتا اس بیماری کو ٹھیک. کوئی میڈیسن، کوئی دوائی، کہاں مر گئے سائنسدان، کہاں مر گئے ڈاکٹر، یہ کر کے بنانے والے چیزیں کدھر گئے؟ سب نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ نہیں ہمارے بس کی نہیں، کسی کو کچھ پتہ نہیں کیا ہے. یہ اللہ ہے، یہ اللہ سے مانگنا سیکھو. پڑھو گے انشاءاللہ؟ اس کو پڑھو اور اچھا پڑھ کے پھر 20 منٹ لگیں گے تو 20 منٹ کے بعد دیکھنا کہ تمہاری اپنی کیفیت کیا ہوتی ہے. باقی تو چھوڑو. میرے دوستو اللہ کی ذات ہی اس قابل تھی کہ اسے تعلق بنایا جاتا. ہم نے ہر کسی سے تعلق بنانے کی کوشش کی ہے، خدا کی قسم نہیں کی تو اللہ ہی سے نہیں بنانے کی کوشش. وہ کہتے ہیں گولڈی صاحب سے تعلق بناؤ، یہ پرائم منسٹر کی یار ہیں، یہ ہمارے کام کرا دیں گے. کیا کر رہے ہیں یار؟ اور پرائم منسٹر تو اپنے کام نہیں کر سکتے، کسی کے کیا کرنا. وزیروں سے تعلق بناؤ، وہ کہتا ہے پولیس والوں سے تعلق بناؤ، وہ کہتا ہے اس سے تعلق بناؤ. اوے اللہ سے تعلق بناؤ بھائی، چھوڑو ان سب کو. سب بے بس ہیں خدا پاک کی قسم، دنیا میں سب بے بس. ایک ذات ہے اللہ کی، اور اللہ سے تعلق بنانا سب سے زیادہ آسان ہے. سب سے زیادہ دنیا میں اگر آج کسی نے پرائم منسٹر سے تعلق بنانا ہو، آج میں سوچوں کہ پرائم منسٹر سے تعلق بناؤں، کتنا مشکل ہے بتاؤ. اور اللہ سے یوں کھڑے ہو کہ کہو اللہ اکبر سبحانک اللہم، لو تعلق شروع ہو گیا. تعلق کوئی کتابوں میں لکھی ہے بات کہ جب کوئی مسلمان 2 رکعات کا نیت کر کے یوں اللہ کے سامنے کہتا ہے اللہ اکبر، اور یوں کھڑا ہو کے اللہ سے کہتا ہے جب کہ سبحانک اللہم و بحمدک، تو حدیث میں کے الفاظ کا مفہوم ہے کہ اللہ اور بندے کے درمیان 70,000 پردہ ہے.
اللہ وہ 70,000 پردہ ہٹا کے کہتا ہے میرے بندے بتا کیا بات ہے میرے سامنے. اس سے آسان بھی کوئی تعلق بنانا کسی سے ہے؟ اور یہ وقت ہے میرے دوستوں اللہ سے تعلق بناؤ. نماز پڑھنی سیکھو خدا کا واسطہ, قرآن پڑھنا سیکھو, یہ دن ہے قرآن پڑھنے کے. قرآن میں دل لگاؤ یار, دل لگاؤ. یہ چیزیں ڈیولپ کرنی پڑتی ہیں اللہ سے تعلق بنانے کی. قرآن پڑھنا شروع کرو, قرآن پڑھنا شروع کرو گے نا, قرآن پڑھنا شروع کر کے. اور قرآن کیسے پڑھو یہ بھی سن لو. قرآن ایسے پڑھو کہ جیسے میں اللہ کو سنا رہا ہوں اپنا سبق. یہ نیت کرو میں اپنے اللہ کو اپنا سبق سنا رہا ہوں, میرے اللہ سن رہے ہیں, میں سبق سنا رہا ہوں. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ میں اللہ کو سنا رہا ہوں, میرے اللہ جی سن رہے ہیں. یہ نیت کر کے قرآن پڑھو تو پھر دیکھنا قرآن پڑھنے میں مزہ کتنا آنا شروع ہو جائے گا. یہ دیکھنا ہمارا ٹیسٹ ہی ڈیولپ نہیں ہے. ہمارا گانے میں دل لگتا ہے, گانا سنو تو ایک دم دل کے تار چھڑ جاتے ہیں. آئے ہائے کیا آواز ہے, کیا گانا ہے, کیونکہ ٹیسٹ ڈیولپ کیا ہوا ہے. قرآن کا ٹیسٹ ڈیولپ نہیں کیا, ورنہ خدا کی قسم اگر قرآن کا ٹیسٹ ڈیولپ ہو جاتا تو دنیا کی کسی چیز میں مزہ ہی نہ آتا. اگر ڈیولپ کر لیتے, یہ وقت ہے اس میں ٹیسٹ ڈیولپ کرو. قرآن پڑھنا 1 سپارہ 2 سپارے, جس کا قرآن اچھا ہے وہ 3 سپارے 4 سپارے روزانہ پڑھے. ابھی مفتی نعیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کراچی والوں کا انتقال ہوا, دیکھا جنازہ اس کا, دیکھا جنازہ. کہاں گیا کرونا؟ کسی کو تھا کہ کرونا ہے؟ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ. کیوں؟ روزانہ 15 سپارے پڑھتے تھے قرآن کے. ایسے نہیں بندے اکٹھے ہو جاتے. یہ کوئی فراڈ نہیں یہاں پہ ہو رہا. روزانہ 15 سپارے پڑھنا قرآن کے, اللہ سے 15 سپارے بات کرنا, مزہ آ گئے. پھر اللہ دکھائیں گے موت پہ, یہ ہے ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. ہم اپنے سے محبت کرنے والوں کو اجر ضائع نہیں کیا کرتے. موت پہ دکھائیں گے اللہ. کتنے ایس او پیز ہیں کہ جی یہ ہو گیا جناب, موت آئے 10-15 بندے کھڑے ہو کے جنازہ پڑھو جاؤ. یعنی انسان نہیں تھے. جنازے نے بتا دیا کہ کیا کرتا تھا. یہ ساری زندگی قرآن حدیث میں لگا دی, اپنی زندگی قرآن حدیث میں لگائی. قرآن حدیث گزر گئی. نہ لگاتے اگر قرآن حدیث میں تو کیا لینا تھا یہاں سے؟ کر لے تھوڑی دیر دنیا کما لیتے, کیا کرتے؟ مر تو جانا ہی تھا. لیکن موت پہ اللہ نے دکھایا کہ یہ ہے ہمارے سے محبت کرنے والوں کا انجام. غور سے دیکھ لو. تو میرے دوستو, میں نے بات جہاں سے شروع کی تھی, یہ دنیا کی ورتھ یہ نہیں ہے کہ اس کے لیے آخرت تباہ کی جائے. اس کی ورتھ یہ نہیں ہے. اس دنیا کے لیے آخرت تباہ نہ کرو. یہ کرونا کا پیغام ہے ساری دنیا کے انسانوں سے. اپنے لائف سٹائل کو ٹھیک کرو. آج کرونا کے ایس او پیز سیکھ رہے ہو, کرونا کے ایس او پیز سیکھ رہے ہو, اللہ کے ایس او پیز بھی سیکھو میرے دوست. اللہ نے بھی کوئی ایس او پیز دیے ہیں. اللہ نے بھی کہا ہے کہ یہ والے ایس او پیز میرے ہیں, اگر اس پہ عمل کرو گے تو دنیا بھی بن جائے گی, آخرت بھی بن جائے گی. آج کا میرا پیغام جو میری بات سن رہا ہے اس سے یہ ہے کہ جہاں کرونا کے ایس او پیز سیکھ رہے ہو, اللہ کے ایس او پیز کیا ہیں؟ نماز پڑھو, قرآن پڑھو, لوگوں سے اچھا معاملہ کرو, لوگوں میں خیر بانٹو. اللہ نے پیسے دیے ہیں تو لوگوں کی مدد کرو. برے وقت میں غریبوں کے ساتھیوں کا امداد کرو اور لوگوں سے خوشیاں بانٹو. یہ کرونا کے یہ اللہ کے ایس او پیز ہیں. جو ان ایس او پیز پہ عمل کرے گا اس کی یہ دنیا بھی اچھی ہو جائے گی, اگلی بھی اچھی. اللہ مجھے بھی اور آپ کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا